ہم اس ٹائم اس سچویشن میں ہیں کہ خاص طور پہ ان کے ہر طرح کے انتظامات کرنے ضروری ہیں، سیکیورٹی انتظامات کرنے ضروری ہیں، لیکن اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہے کہ احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے۔ میری صرف پہلی چیز تو ابھی بھی میں پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے، کوئی باہر کی جماعت نہیں ہے، ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس ٹائم پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنا سیاست ضرور کریں، جس طرح دل آتا ہے کریں، لیکن اس ٹائم پہ خدارہ نہ کریں جس ٹائم پہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پچھلے 1 ماہ سے ملیشین پرائم منسٹر کا پلان بنا ہوا تھا، اور وہ کل کی ڈیٹ تک یہاں پہ ہیں، اور آپ کل ہی کی ڈیٹ میں اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں۔ ہم نے ہر طریقے سے اپنے پورے انتظامات کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ملیشین پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں اور عزت میں کہیں کمی نہیں آنے دینی۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمیں سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی دیکھنے، اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی، کسی قسم کی کوئی سیکنڈ تھاٹ ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ آلریڈی اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں، ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مختص ہم نے آلریڈی وہ لاء کے تحت ہو گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ پرمیشن لیں، آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پراپر چینل سے آئیں، آپ ضرور جلسہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس ٹائم پہ آپ دھاوا بولنے کا اعلان کریں، یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ سیاست چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روکا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ادھر سے بھی آنا ہے، انٹرنلی بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے۔ تو ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ دیکھیں، پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن خدارہ اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے جس ٹائم پہ ملیشین پی ایم یہاں ہیں ان کے موومنٹ کے دوران یا کوئی دوران، اس کا ہم ساری زندگی خمیازہ بھگتیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب واجپئی صاحب انڈین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور میں ہوا تھا، آج تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے۔ تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے، ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوا اسلام آباد پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی۔ پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے۔ ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ساری ہر طرح کی ارینجمنٹ بھی کریں، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا، اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دفات، یہ کلیئر کٹ ہے۔ ہم پہلے بتا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارہ کل کا دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اے پاکستانی یہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ سی ایم کے پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر۔ تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے۔ اب رہے گی بات کہ 17 تاریخ تک ہمارے لیے
بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں بیچ میں. میرے خیال میں چائنیز ڈیلیگیشن پہلے آ رہا ہے, 4-5 دن پہلے آ رہا ہے, اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہے, اور اس طرح ان کی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی 4-5 دن پہلے. ہم نے آلریڈی پیراملٹری فورسز کو, رینجرز کو, ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے. ہم نے آرمی کو 5 سے اسلام آباد میں پلیس کر دیا ہے, بیکاز یہ اس لیے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر پلس ہم نے سیکورٹی ارینجمنٹ اوور آل ویسے بھی ہمارے لیے ایس سی او کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور میٹر کرتی ہے. تو ہمیں ہر صورت سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. 5 کو بھی مجھے پتہ ہے کال دی گئی ہے, اسی طرح پھر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. آگے کی ڈیٹس پہ بھی انہوں نے 1-2 ورکنگ کی ہیں. تو یہ دیکھ لیں, یہ ایز اے پاکستانی ان کو زیب نہیں دیتا ہے. وہ اپنی بالکل سیاست کریں, ان کا رائٹ ہے, لیکن 17 تک کسی صورت بھی. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو ڈیفر کریں, اور ان کو میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اس میں ایس سی او کانفرنس کی کامیابی میں کسی ایک کی کامیابی نہیں ہے, ہر پاکستانی کی کامیابی. یہ کتنے سالوں کے بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے, مگر ہمیں ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے. تو نہیں اگر کریں گے تو پھر اسٹیٹ موجود ہے, پولیس موجود ہے, بٹ میں پھر کہوں گا کہ ہم ایسی کوئی چیز کیوں کریں جس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ 10 دفعہ ضرور سوچیں. کل پروٹیسٹ کی اگر کال دی گئی ہے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ پہلے دیکھیں, اس کے بعد اپنی پارٹی کا اور باقی انٹرسٹ دیکھیں. اور میں پھر کہوں گا کہ پھر بعد میں ہمیں شکوہ نہ کریں. یہ میری بڑی کلیئر مختصر سی بات ہے. باقی جو رہے گی 17 تک کی, وہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے. ان شاء اللہ تعالی ہم اللہ خیر رکھے, خیریت سے انشور کریں گے کہ ہماری یہ کانفرنس خیر خیریت سے ہو اور اسموتھلی ہو ان شاء اللہ تعالی. نہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی مذاکرات والی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے, ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں. اس میں نہ تو مذاکرات کی بات ہے, نہ کسی اور سوچ کی بات ہے. ایز اے پاکستانی میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. ہم نے اسلام آباد میں طلب کیا ہے, بیکاز وہ ایس سی او کانفرنس کے لیے کیا, اور اس میں ہم سارا کام ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ڈیٹیل سیکورٹی پلان بنا رہے ہیں. جہاں تک رہی رینجرز, ایف سی, پولیس, ایکسٹرا پولیس, سارا وہ ہم سارے یوز کریں گے. نہیں, کل لوکل ہالیڈے, ایس سی او کانفرنس کے دوران پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی ہوئی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اپروول دے دی ہے, ابھی گئی ہوئی ہے. وہ جیسی اپروول آئے گی تو وہ چھٹی ہوگی ان دنوں میں. مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے مراسم ہیں, سی ایم کے پی سے آپ کی پہلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پریس کانفرنس سے پہلے ملاقات کر لی جاتی, آربیٹریشن سے بول کے یہ ان کو نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے؟ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ چاہے کس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو, اس سے رابطہ کروں, اور اگر کہیں پہ کہیں ہمارا معاملہ آتا ہے پاکستان کا تو اس کو کنونس کریں. تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ضرور کر رہے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کے بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے. اگر سی ایم کے پی کے کل آ جاتے ہیں, وہ ظاہر سرکاری پروٹوکول میں ہوں گے, تو کس طرح نمٹا جائے گا ان سے؟ وہ بھی دیکھیں, وہ ایز اگر پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو آنے تو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح دیکھے گی پولیس, دیکھے گی. نہیں, پارلیمنٹ کا تو میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے یا میں سپریم کورٹ کو کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہوں. لیکن میں تو صرف کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سڑکیں بند کرنی ہیں,
پروٹیسٹ کرنا ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ, آپ کا رائٹ ہے کرنا, آپ جب مرضی کریں, لیکن ان 10-12 دنوں میں نہ کریں, اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے. میری 2 دفعہ نہیں, میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, اور میرا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے, اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلس ڈیفینیٹلی میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ میں نے ابھی ان کو بھی یہ کہہ رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے, میڈیا ورکرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کارڈ وغیرہ رکھیں, اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے. جہاں تک رہی کہ کنٹینر, یا ہمارا پہلا فرض ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر کو خیر خیریت سے ہم نے رکھنا بھی ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا پڑے گا آپ کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو ایک بات بتائیں یار, یہ اس میں رابطے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے, آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی SCO کانفرنس ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس آگے بھی دن ہے پیچھے بھی دن ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسپیسیفکلی ان دن میں میسج کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں کریں, مگر آپ کے پاس دن کتنے مہینے میں, صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سال پہلے بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب چائنیز صدر نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیے تھے. ابھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے لیے تو انہوں نے یہ احتجاج رکھ دیتے ہیں, ان کے پیچھے کیا رسم مقاصد ہے؟ نہیں, میں نے تو اس لیے ریکویسٹ کی ایز اے پاکستانی آپ پہلے سوچیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی اور کوئی سوچ ہے. خدارہ صرف ایز اے پاکستانی سوچیں کہ اگر آپ کل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میسج کیا ہے. میرا تو صرف یہ ہے. میں ان سے ایڈوانس معذرت خواہ ہوں, ان کو مشکلات آ رہی ہیں, ہم خود سارے فیس کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم ہماری مجبوری ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یا ہماری ٹیم کو, کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شہر بند کریں کنٹینر. ہم ایک طرف شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو ہمارا شہر اچھا لگے, دوسری طرف ہم کنٹینر کھڑے کھڑے کر کے ہم اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں. نہیں, میں تو کل کے پروٹیسٹ کی بات کروں, جلسہ ہو گیا, وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے, دوبارہ ریویو ہوگا. سختی پھر سختی ہے, اس میں پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے. پھر میری بات سنیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں, لیگلی بھی اور ویسے بھی. پھر میں اس لیے, سارے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, ہم ہر حد تک جائیں گے ان کو روکنے کے لیے. ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں ہے اور یہاں پہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہو. سیاسی اصول سے لے کے ابھی تک ایسے احتجاج کو روکنے کا تجربہ بھی ہے, آپ کے پاس کنٹینر لگا کے شہروں کو بند کر دیتے ہیں یا پھر PTI والوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس دوران ہم نے دیکھا کہ سیاسی عمل میں آپ کا کردار حالیہ چند دنوں میں وہ ایسا نہیں رہا کہ سود مند ہو, جیسا کہ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل میں سیاسی شخصیات کو زیادہ اسپیس دینی چاہیے بجائے ایسے افراد کے جیسا کہ آپ ہیں جن پر سوالات خود رانا ثناء اللہ نے لگائے کہ وہ کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. سیاسی شخصیات کو میرا خیال ہے آپ, ہمیں یہ پہلی دوسری دفعہ آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, سوال کم ہوتا ہے. میری بات یہ ہے کہ میں انوالو جتنا تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا مولانا کا 25 سال کا تعلق ہے, وہ ہے اور رہے گا, تو اس کو آپ کی خواہش پہ ختم نہیں کر سکتا. یہ بتا دیں کہ آج فیصل بابا نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ PTI میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کچھ علاقے شاید مل جائیں
क्या ये assumption है या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं? मैं बताता हूँ, कल हमने लोग पकड़े, आईजी साहब आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, किस तरीके से। एक होता है, एक प्रोटेस्ट का भी होता है, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, मैंने करना है, मैंने जाना है, मैंने जाके एक प्ले कार्ड उठाना है, सारा कुछ करना है, वो आप बताएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था। और वो जो बंदे पकड़े गए जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास जो डंडे थे, डंडों पे कील लगाए हुए थे और वो कीलों वाले डंडे तैयार हो रहे थे, उसके साथ पत्थर, साथ स्लिंग शॉट जिसको गलेल कहते हैं, साथ बड़ी तादाद में जिसको वो गांचे या बांटे कहते हैं, वो जो होते हैं वो थे, साथ पत्थर छोटे छोटे बड़ी तादाद में, और साथ ग्रुप्स में मैसेजेस कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कहाँ से मास्क, कहाँ से पत्थर, और ख़ास तौर पे डंडों पे कील, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जा रही थी। वो पकड़े, वो चीज़ें बरामद की और फिर उसके मुताबिक कल काफ़ी ज़्यादा और भी रेड कंडक्ट किए गए। तो इसमें सिर्फ ये है कि अगर खाली प्रोटेस्ट होता है तो वो इस तरह की प्लानिंग के साथ नहीं होता। जब आप इस तरह की चीज़ें साथ इकट्ठी कर रहे हैं तो यू वांट समथिंग, कि आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। वो फिर मैं उनको कहूँगा कि उनको फिर सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि वो क्या करने जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह